ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے جہاد میں جانا ہے، کیا میں جہاد میں جاؤں؟ جہاد کتنا بڑا مقام، وہ جہاد کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ وہ جہاد کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، جس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ جہاد۔ ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس سے اندازہ لگ جائے گا ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اطیعوا اباک وان ظلمک، کتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اطیعوا اباک وان ظلمک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا؟ اپنے ماں باپ کی بات مانو، ان کا حکم مانو، ان کی بات ہر حال میں مانو۔ وَإِن ظَلَمَكَ، اگرچہ تمہارا باپ تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہو، باپ ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن تمہیں اپنے باپ کی بات ماننا ہے۔ اب آپ کہو گے مولانا صاحب یہ کیا ہو گیا، باپ ظلم کرے اور ہم ہر حال میں باپ کی بات مانیں؟ ہاں، تو باپ جو ظلم کر رہا باپ کو گناہ پڑے گا، باپ اس کا دوشی ہوگا، اللہ باپ کے ساتھ نیائے کرے گا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو ماں باپ کے ظلموں کے باوجود بھی ماں باپ کی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے اولاد کو کہ تمہیں ہر حال میں اپنے ماں باپ کی بات کو ماننا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے جہاد میں جانا ہے، کیا میں جہاد میں جاؤں؟ جہاد کتنا بڑا مقام، وہ جہاد کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ وہ جہاد کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، جس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ جہاد۔ صحابی آئے، اے اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، کیا میں جہاد میں جاؤں؟ اللہ کے نبی کا سوال دیکھو، تم جہاد میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں ٹھیک، لیکن یہ بتاؤ احی والداک، کیا تمہارے ماں اور باپ زندہ ہیں؟ احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا تمہارے ماں اور باپ دونوں باحیات ہیں، زندہ ہیں؟ قال نعم، ہاں میری ماں بھی زندہ ہیں، میرے باپ بھی زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، لوٹ کے اپنے گھر جاؤ اور اپنے ماں اور باپ کی سیوا کرو، اپنے ماں اور باپ کی بات مانو، ان کی خدمت کرو، انہی کی ہر حال میں سیوا میں پڑے رہو، یہی جہاد ہے، اور اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کیسا لگ رہا ماں باپ کا مقام عمر؟ سوچ رہے ہوں گے لو میرا باپ بڑے لڑکے کو زیادہ زمین دے رہا ہے، گھر مکان زیادہ دے رہا ہے، چھوٹے کو کم، چھوٹا کہہ رہا دیکھا باپ ظلم کر رہا ہے، اور مولانا کہہ رہا ہر حال میں اپنے باپ کی بات مانو۔ اب کل صبح ہو کے یہ بھی نہیں کہیں گے السلام علیکم، کیوں میرے خلاف بولا ہے مولانا۔ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ اور اپنے ماں باپ کی سیوا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک صحابی ہے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ان کے پاس ایک شخص آتا اور کہتا ہے کہ میں نے کسی کا قتل کر دیا ہے، میں نے کسی کا قتل کر دیا ہے، کیا میری مغفرت ہو جائے گی، میری بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا اس صحابی نے کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ تمہاری کوئی خالہ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا اچھا
ٹھیک ہے پھر توبہ کرو، استغفار کرو، رب کی مغفرت مانگو، رب سے مغفرت طلب کرو، اللہ کی مرضی، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ یہ جواب دیا اور وہ چلا گیا۔ لوگوں نے اس صحابی سے پوچھا کہ اس نے تو کسی کا قتل کیا تھا، مرڈر کیا تھا، اور وہ کوئی آپشن کے لیے آیا تھا، مغفرت کے لیے آیا تھا، تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جا دعا کر؟ یہ کیوں کہا کہ تمہارے ماں زندہ ہے، تمہارا باپ زندہ ہے، خالہ زندہ ہے؟ اس صحابی کا کہنا ہے کہ ہاں میں نے ماں اور باپ کے بارے میں اس لیے پوچھا کہ میری نظر میں ماں کی خدمت اور باپ کی خدمت سے بڑھ کر کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس نیکی کو کر کے اللہ رب العالمین کو منایا جا سکے، اللہ رب العالمین کو راضی کیا جا سکے، اللہ کو خوش کیا جا سکے۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں یہ کہتا جا اپنے ماں کی خدمت کر اور اپنے رب کو راضی کر۔ اس کا باپ زندہ ہوتا تو میں کہتا کہ اپنے باپ کو خوش کر، اپنے باپ کی سیوا کر اور اپنے رب کو راضی کر۔ ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، یہاں تک کہ ماں کی بہنیں خالہ بھی زندہ نہیں، ورنہ میں اس کی خدمت کرنے کے لیے کہتا۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا، میں نے اس کو توبہ اور استغفار کے لیے کہہ دیا۔ میری نظر میں ماں کی خدمت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں تھی جس سے اللہ رب العالمین بہت جلدی راضی ہو۔ ماں کی خدمت سے اللہ تعالیٰ سب سے جلدی، سب سے زیادہ راضی ہو۔